إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، ایام تیزی سے گزر رہے ہیں، ایام مہینوں میں، مہینے سالوں میں اور سال صدیوں میں گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور جب سے بنی ہے دنیا اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کتنے ہزار سال ہو گئے، اور اللہ ہی جانتے ہیں اس بات کو بھی کہ اور کتنے سالوں تک دنیا قائم رہے گی. اللہ کے علاوہ کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے. باقی جو لوگ بھی اس سلسلے میں دعوے کرتے رہتے ہیں، باتیں بتاتے رہتے ہیں، وہ سب جو ہے تخمینے ہیں، اندازے ہیں، اٹکل پچھو والی باتیں ہیں. ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ یہ بات آئی کہ دنیا میں بہت سے انسانوں کو ان کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد نامعلوم ہونے کی وجہ سے انہیں بہت سی پریشانیاں ہیں، اور وہ بہت سے جہالتوں میں پڑھ کر اپنی دنیا تو برباد کر ہی رہے ہیں، آخرت بھی ان کی برباد ہو رہی ہے. اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایک معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی ایک چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی ریزن ہوتا ہے. کوئی آدمی کوئی کام کرے اس کے پیچھے وجہ بھی نہیں ہے، کوئی سب ریزن بھی نہیں ہے، تو اس آدمی کو ہم سب لوگ، اس ملک والے بھی، دنیا کے کسی بھی ملک والے آدمی کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، مینٹل ہے، اور اسے فوراً جو ہے کسی دماغی شفا خانے میں داخل کرنے کی ضرورت ہے. یہ بدیہی بات ہے، اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں. سوال یہ ہے
کہ جب چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بغیر وجہ اور سبب کے ہو تو کرنے والے کو پاگل اور مینٹل اور مجنون کہا جا رہا ہے، تو دنیا کا اتنا بڑا نظام جو چل رہا ہے، یہ جو نظام روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس نظام کو بنانے والی بھی کوئی ذات ہوگی اور بنانے کے پیچھے کوئی مقصد بھی ہوگا۔ یہ دو چیزوں کو سمجھنا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا پورا نظام کسی نے نہیں بنایا ہے، خود بخود بن گیا ہے۔ وہ لوگ بھی پاگل ہیں، وہ لوگ بھی مجنون ہیں۔ خود بخود تو ایک ڈھیلا ادھر سے ادھر ہلتا نہیں ہے، خود بخود تو جو ہے آدمی کی پیاس اور بھوک بھی نہیں مٹتی جب تک کہ کچھ کھا نہ لے، کچھ پی نہ لے۔ تو اتنا بڑا دنیا کا پرفیکٹ اور منظم اور مرتب نظام جو چل رہا ہے، یہ ایسے ہی چل رہا ہے، یہ کہنے والے بھی پاگل ہی ہیں۔ اور اس طرح کے پاگلوں کی ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ تعداد رہی ہے جب سے دنیا بنی ہے۔ ہمیشہ سے اس طرح کے لوگوں کی تعداد رہی ہے، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے اور خود بخود چل رہی ہے اور خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اسے کسی نے بنایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا پرفیکٹ نظام، اتنا مرتب نظام، اتنا بڑا نظام، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں آئے اور اپنی زندگی 60 70 80 سال گزار کر چل گئے، لیکن خود پورا اپنا ملک بلکہ پورا اپنا اسٹیٹ بھی دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ پورا ملک تو دور کی بات، پورا جو کرناٹک صوبہ ہے اسے بھی انہوں نے نہیں دیکھا۔ جو آدمی بھی جس اسٹیٹ کا رہنے والا ہے اس نے اپنا پورا اسٹیٹ بھی نہیں دیکھا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کتنے ملک ہیں، 200 کے قریب ملک ہیں، اور بعض ملک کتنے بڑے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دنیا کا سب سے بڑا ملک زمینی رقبے کے اعتبار سے رشیا ہے، روس ہے، جس کے 16 ٹکڑے الگ ہونے کے بعد بھی اتنا بڑا ہے کہ ہمارا یہ ملک جو اتنا لمبا چوڑا وسیع و عریض ہے، ایسے کئی ملک ڈالیں گے تو جا کر وہ ایک ملک بنے گا۔ اس کے بعد اور اس طرح کے ملک ہیں۔ ہمارا خود ملک زمینی رقبے کے اعتبار سے دنیا میں 7ویں نمبر پر ہے۔ اس سے بڑے 6 اور بڑے ملک ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ خالی یہ جو زمین ہے، اس چھوٹی سی زمین میں 30% تو جو ہے سمجھیے کہ زمین کا حصہ ہے، باقی 70% تو پانی ہے۔ جب 30% زمین کا حصہ اتنا بڑا ہے کہ ایک آدمی پورے چکر نہیں لگاتا، بلکہ بہت نایاب لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پوری زمین کے چکر لگائے ہوئے ہوں، تو 70% پانی ہے۔ یہ 70 اور 30% پانی سے مل کر جو ہمارا ایک کرۂ ارض بنا ہوا ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی اور جو مخلوقات ہیں ان سے بہت کوئی بڑا نہیں، بہت چھوٹا ہے۔ بلکہ یہ جو سورج ہم دیکھتے ہیں اتنا سا جو نظر آ رہا ہے، ماہرین کہتے ہیں وہ بھی ہماری اس زمین سے کئی گنا بڑا ہے۔ اور ناسا میں بیٹھے ہوئے آسمانی چیزوں پر نظریں رکھے ہوئے ماہرین اور سائنسدان حضرات کہتے ہیں یہ زمین تو چھوڑیے، ایسے اس سے لاکھوں درجے بڑے گیلیکسیز ہیں، وہ اس دنیا میں ہیں، اور بھی لاکھوں گیلیکسیز ایسے ہیں جن کا علم ابھی تک ہمیں نہیں ہوا۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں، یہ باتیں کہنے والے، بتانے والے
ایسے ہیں کہ ان کی بات کو کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ ایک آدمی جو صرف اپنے گاؤں کو، شہر کو بہت بڑا علاقہ سمجھ رہا ہے، اسے اگر کوئی سائنسدان کہے کہ بھئی تیرا گاؤں اور تیرا شہر جو ہے وہ گیلیکسیوں کے مقابلے میں رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، تو اسے بات ماننی پڑے گی۔ نہیں مانے گا تو ہم کہیں گے یہ پاگل آدمی ہے۔ کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ سائنسدانوں نے بیٹھ کر ان دوربینوں سے ان چیزوں کو دیکھا ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہی بات اگر ہم سب کے کرم فرما، ہم سب پر بڑی رحمتیں اور مہربانیاں کرنے والی ذات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتی ہے کہ بھئی جنت ایک بہت بڑی جگہ میں واقع ہے، اور ہر ادنا مومن کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اب کوئی آدمی یہ کہے گے کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضور نے یہ بھی بتایا کہ جو نافرمان ہوں گے انہیں جو تکلیفیں دینے کے لیے چیزیں جہنم میں بنائی گئی ہیں، ایک ایک اژدہا اتنا لمبا، اونچا، موٹا ہوگا، ایک ایک بچھو کی ایک کیفیت ہوگی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے، ہم تو یقین نہیں مانتے۔ لیکن ناسا والے کہیں گے، سائنسدان کہیں گے کہ تمہاری پوری دنیا جو ہے فلاں اس کے مقابلے میں زیرے سے بھی چھوٹی ہے، تو بات مان لیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھا۔ ارے ان سب سے زیادہ جس چیز کو حقیقت کی نگاہوں سے دیکھا ہے اس دنیا میں، وہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، میں آتا ہوں اس طرف کہ جب یہ بات طے ہو گئی، چھوٹی چیز بھی بغیر وجہ کے نہیں بنائی جا سکتی، تو دنیا کا اتنا بڑا جو نظام اور سسٹم چل رہا ہے وہ بھی کسی وجہ سے بنایا گیا ہوگا، اس کی بھی کوئی وجوہات ہوں گی۔ اب یہ وجوہات کو کون بتائے گا، کون سمجھائے گا، کس سے پوچھیں؟ تو اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر یہ مقصد کیا ہے اس دنیا کو بنانے کا، اور خود حضرت انسان کو بنانے کا کیا سبب ہے، اور حضرت انسان سے کیا چاہا جاتا ہے، اس چیز کو بتانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آ کر انہوں نے بتایا۔ تو اب جن لوگوں کو اس دنیا میں رہنے کا مقصد معلوم ہو جائے گا، تو پھر ان کو اس دنیا میں جو مسائل ان کے ساتھ وابستہ ہیں اس میں انہیں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اور جس آدمی کو اس دنیا میں پیدا کیے جانے کا مقصد ہی نہیں معلوم ہے، تو اس آدمی کے لیے آپ کچھ بھی کر جائیں وہ کبھی تسلی میں نہیں رہے گا، کبھی خوش نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ ہی رونا روتا رہے گا۔ آج حضرات انسان کی جتنی بڑی تعداد دنیا میں ہے، ان میں مان لیجئے امت مسلمہ کی تعداد اتنی ہے، باقی دوسروں کی اتنی تعداد ہے، پھر امت مسلمہ میں بھی بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو سمجھا ہے اور اس پر یقین رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسوں کی تو تعداد بہت کم ہے۔ تو باقی جتنے بھی لوگ آپ کو ملیں گے، آپ ان سے ملیے، بات کیجئے، تسلی ہو جائے گی آپ کو کہ وہ لوگ جو ہے اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے، ان کو اور کچھ چاہیے، ان کو اور کچھ چاہیے۔ ہمیں حضرات انبیاء نے یہ بات بتائی اللہ کی طرف سے کہ بھائی یہ دنیا جو ہے
اپنی پوری خواہشات کو مکمل کرنے والی جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ بہت چھوٹی سی دنیا ہے، تم اس لمیٹڈ دنیا میں انلیمیٹڈ خواہشات کو پورا کرنا چاہو گے تو عقل میں بھی یہ بات آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی جسے میں گزشتہ جمعہ بتایا، آیا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ اللہ نے 3 چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد یہ بات بتائی کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان کو آرام یہاں پر مکمل ملے اور اسے کوئی مسئلہ نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، وہ کچھ نہ کچھ حالات سے دوچار ہوتا رہے گا۔ اب جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کبھی کوئی مسئلہ نہ پیش آئے، وہ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسے خواب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں حالات آتے رہیں گے، ہم نے مشقت میں اور انہیں آزمائش کے لیے تکلیفوں میں جو ہے رکھا ہے، تو یہاں تکالیف اور آزمائشیں آتی رہیں گی۔ اب دوسری آیت جسے میں نے پڑھا اس میں سنیے کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اسی کا مضمون دوسری جگہ ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اتنا بڑا نظام جو ہم نے بنایا ہے یہ بیکار نہیں بنایا ہے، اور تمہیں بھی بیکار میں پیدا نہیں کیا گیا ہے، کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب اس کام کو سمجھو اور اس مقصد کو جانو اور اس کی طرف لگ جاؤ، اور جتنا جلدی لگ جاؤ گے اتنا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ جتنا اس مقصد کو سمجھنے میں، اس میں لگنے میں تم دیر کرو گے، اتنا زیادہ تمہارے لیے تکلیف اور مشقت ہوگی۔ اب کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کیا کام ان کے ذمہ دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو صرف ہماری عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جہاں بہت سے مسائل ہیں وہاں یہ مسئلہ بھی ہے کہ امت مسلمہ قرآن کے مفاہیم کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی بڑے دھوکے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے عبادت کا جو مفہوم ہے، عبدن کے لفظ سے بن کر عبادت کا جو مفہوم ہے جو قرآن مجید میں بھرا پڑا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اسے صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ ایک آدمی ایک چیز کو اگر صحیح نہ سمجھے تو سمجھے کہ مسائل پیش آتے۔ ایک واقعہ ہے جو لطیفہ بھی ہے، سمجھیے۔ کسی گاؤں میں ایک مولانا پہنچے اور پہنچ کر انہوں نے کہا کہ بھئی اب شعبان کا مہینہ ہے، بہت جلد رمضان آ رہا ہے، رمضان میں روزے رکھنا، روزے کا مطلب ہے کہ صبح سے شام تک بھوکے رہنا ہے۔ لوگوں نے کہا بھئی یہ کون آ رہا ہے رمضان کہ جس کے آتے ہی ہمارا کھانا پانی بند ہو جائے۔ پریشان ہو گئے لوگ جو رمضان کو جانتے نہیں تھے۔ سب لوگوں نے کہا کہ کیا کیا جائے، کون ہے جو پورے گاؤں والوں کے کھانے کو بند کرانے والا ہے۔ اس کے بعد پورے لوگ گاؤں سے باہر نکلے، وہاں پہلے ہر گاؤں کی حد بندیاں ہوتی تھی، باہر نکلے، وہاں سے ایک اونٹ آ رہا تھا۔ ان گاؤں والوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا تھا، اتنا بڑا ڈیل ڈول والا جانور جب آنے لگا تو انہوں نے کہا اچھا یہ ہے وہ رمضان جو آ کر پورا ہمارا کھانا کھا لے گا اور ہم لوگوں کو بھوکا رکھنا پڑے گا، ہمیں بھوکا رہنا ہوگا۔ انہوں نے کیا کیا، اس اونٹ کو پکڑا اور اسے ختم کر دیا۔
پھر دوسرے دن امام صاحب وہی کہہ رہے ہیں کہ حضرات رمضان آنے والا ہے، روزے رکھنا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت رمضان کو تو ہم نے کل ہی ختم کر دیا ہے، رمضان کو تو ہم نے کل ہی ختم کر دیا ہے، ذبح کر دیا ہے، اب کوئی آ کر ہمارا کھانا چھیننے والا نہیں۔ تو بتانا اس واقعے میں یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں، اس گاؤں والوں کے ذہنوں میں رمضان کا مفہوم کوئی ایک بڑی مخلوق تھی جو آ کر پورے گاؤں والوں کا کھانا کھا لے گی اور سب کو بھوکا رہنا ہوگا، اور انہوں نے اپنے حساب سے اس جانور کو ذبح کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ اب رمضان ختم تو اب ہم رمضان کھا پی سکیں گے۔ اسی طرح عبادت کا جو مفہوم ہے، قرآن نے جو کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لوگوں ہم نے تمہیں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس عبادت کا مفہوم کیا ہے، اس کے معانی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبادت کا مفہوم جب بھی لوگ سنتے ہیں تو فوراً ذہنوں میں صرف نماز ذہن میں آتی ہے، یا سمجھیے کہ سجدے ذہن میں آتے ہیں، اور اگر کچھ آگے سوچتے ہیں تو روزوں کو سوچ لیتے ہیں، اور کچھ آگے سوچتے ہیں تو جو ہے حج کو سوچ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ عبادت اسی کا نام ہے، باقی سب کچھ جو ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، عبادت کا مفہوم اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ اگر اتنا چھوٹا آپ عبادت کے مفہوم کو لیں گے تو 24 گھنٹوں میں تو 23 گھنٹے آپ کے عبادت میں نہیں رہتے، مشکل سے 1 گھنٹہ نکلتا ہے، تو باقی 23 گھنٹوں کا آپ کیا کریں گے؟ سمجھیے کہ عبادت کا مفہوم ہے بندگی، عبادت کا مفہوم ہے فرما برداری، عبادت کا مفہوم ہے مرضی مولا کے مطابق زندگی کرنا، اور اس زندگی میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، شادی بھی ہے، غم بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ حضرات انبیاء نے یہ کبھی تعلیم نہیں دی کہ تمہیں کھانا پینا منع ہے، شادی بیاہ منع ہے، خوشی غم تمہارے لیے نہیں ہے، تمہیں ہر وقت مسجد میں رہنا ہے۔ یہ کسی نبی نے بھی اس چیز کی تعلیم نہیں۔ عبادت کا مفہوم ہے بندگی، اور بندگی کا مفہوم کو سمجھنا چاہیں تو مرضی مولا ہے کہ آپ کو ہر کام تو کرنا ہے، لیکن اس کام کو صحیح طریقہ کیا ہے وہ کرنے کا، وہ ہے بندگی۔ آپ بیت الخلا جا رہے ہیں، بیت الخلا جانا یہ آپ کا تقاضا ہے، لیکن یہی تقاضا اگر آپ جو ہے شریعت کے مطابق کریں گے تو اتنا وقت بھی جو بیت الخلا میں گزرا ہے وہ بھی فرما برداری میں گزرنے کی وجہ سے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے بیت الخلا میں کون سا پیر رکھ کر داخل ہونا ہے، دعا پڑھ کر داخل ہونا ہے، اور اگر آدمی یہ ہر وقت نیت کر لے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اس کی وجہ جو ہے تاکہ مجھے جو ہے سکون ملے، تو اس سکون کو اللہ کی یاد میں لگاؤں، تو وہ سونے کا وقت بھی جو ہے اس کا اس میں لگ جائے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب قدس سرہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں حصے دوم میں ایک قصہ نقل کیا ہے پانی پت کا، کہ واقعہ یہ ہوا کہ دریائے جمنا بارش کے دنوں میں بہت تیز بہتی ہے، تو ان دنوں میں اس گاؤں سے اس گاؤں میں شہر میں جانا کشتی کے ذریعے سے ہوتا تھا، اور اگر پانی زیادہ ہو جاتا تو پھر کشتی والے بھی کہہ دیتے کہ بھی ہم ادھر نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ بہت طغیانی ہے، دریا میں ندی میں پلٹ جائے گی کشتی۔ ایک آدمی تھا جس کا مقدمہ تھا، جس پر قتل کا مقدمہ تھا، اب اسے تاریخ اس دن کی ملی جن دنوں میں بارش کی وجہ سے دریا میں پانی بہت زیادہ تھا۔ اب اسے جانا تھا، اب وہاں پہنچا
پہنچا تو کشتی والوں نے کہا بھئی پانی میں بہت طغیانی ہے، پانی میں بہت زیادہ جو ہے فراوانی ہے، ہم جائیں گے تو ڈوب کے مر جائیں گے، ہم اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالتے۔ اب اس آدمی کو ادھر کرنال بول کر جو شہر ہے جہاں پر مقدمہ تھا وہاں جانا تھا، اب اگر نہ جائے تو اس کے حق میں جو ہے مقدمہ اس کے خلاف ہو جائے گا۔ اس نے بہت دوڑ دھوپ کی، ایک اللہ والوں کے پاس فوراً دوڑے دوڑے گیا کہ ایسا مسئلہ ہے، کوئی راستہ ایسا بتائیے، کوئی دعا بتائیے کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اس دریا کے پاس فلاں جگہ ایک جھونپڑی میں ایک اللہ والے رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، جا کر کہو کہ حضرت کوئی دعا کر دیجئے، کوئی مسئلہ میرا حل کر دیجئے۔ وہ تو تمہیں ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے اور کہیں گے بھئی چلے جا، میں تو ایک دنیا دار آدمی ہوں، میرے پاس کیوں آیا ہے؟ تم وہاں سے ہلنا مت، لٹک جانا ان کے پاس۔ ابھی آدمی ان کے پاس گیا، ایک جھونپڑی میں ایک اللہ والے صاحب رہتے تھے، ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ اس نے جا کر کہا کہ حضرت مجھے کرنال جانا ہے، نہیں تو میرے خلاف قتل کا مقدمہ ثابت ہو جائے گا، پانی میں طغیانی ہے، کوئی کشتی والا بھی آ نہیں رہا ہے، آپ ذرا کچھ میرے لیے دعا کر دیجئے، کسی طرح میں پہنچ جاؤں۔ انہوں نے کہا ارے بھائی میں تو دنیا دار آدمی ہوں، کھاتا ہوں پیتا ہوں، بیوی بچے ہیں، تم میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں حضرت آپ دعا کر دیجئے۔ اس نے کہا عجیب پاگل آدمی ہو، میری دعا سے کیا ہونے والا ہے، ایسے چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ کچھ بھی کرے تم وہاں سے ہلنا مت۔ ابھی آدمی ان کے سر ہو گیا کہ حضرت نہیں، میرا مسئلہ بہت ہی نازک ہے، ورنہ میرے اوپر جو ہے قتل ثابت ہو جائے گا عدالت میں نہ جانے کی وجہ سے، اور اس کے بعد مجھے پھانسی ہو جائے گی، کوئی ترکیب بتائیے۔ تو بہت منت سماجت کے بعد اس جھونپڑی میں رہنے والے اللہ والوں نے کہا کہ تم جاؤ ندی کے پاس، جاؤ ندی کے پاس جا کر کہو میں اس آدمی کے حوالہ دیتا ہوں جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا ہے، کبھی نہیں سویا ہے، اور کبھی اپنے بیوی بچوں سے بھی، اپنے بیوی سے بھی کبھی ملاقات نہیں کیا ہے، تاکہ مجھے راستہ مل جائے۔ اس طرح کی جملے انہوں نے سکھایا۔ یہ آدمی نے جا کر جہاں سے گزرنا تھا کہا، اس کے بعد پانی پر سے چلتے ہوئے گزر گیا۔ اب لوگ تعجب نہ کریں کہ بھئی پانی پر سے کیسے گزرتے ہوئے چلا گیا، بھئی کرامات ہے۔ صحابہ نے گھوڑوں کے ساتھ دریا عبور کر دیا، دست و دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اقبال صاحب نے فرمایا۔ کرامت۔ اب یہ چلا گیا، جانے کے بعد ادھر اس جھونپڑی میں رہنے والے جو اللہ والے جنہوں نے یہ بات سکھائی تھی، ان کی بیوی نے کہا کہ آپ بڑے جھوٹے آدمی ہیں، آپ نے کہا کہ جو کبھی کھانا اپنے لیے نہیں کھایا، آپ تو اتنا کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور دوسرا آپ نے یہ بھی کہا کہ جس نے کبھی اپنی بیوی سے بھی نہیں ملاقات کیا، تو پھر میں کون ہوں، یہ بچے کس کے ہیں؟ بہت جب ہنگامہ کیا تو پھر ان اللہ والوں نے بتایا کہ میں نے کبھی کھانا کھاتے ہوئے اپنی ذات کے لیے نیت نہیں کی، میں نے ہمیشہ کھاتے ہوئے یہ نیت کی کہ اللہ یہ کھانا کھا رہا ہوں اس لیے کہ آپ کا حکم ہے، اور کھانا کھانے سے جو طاقت اور قوت حاصل ہوگی اسے جو ہے آپ کی مرضی اور آپ کی عبادت میں آپ کے لیے وقف کروں گا، یہ نیت کرتا تھا۔ اور تم سے بھی جو ملاقات کیا ہوں وہ صرف یہی نیت تھی کہ جو ہے بیوی کے حقوق ہیں اسے ادا کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور اس سے جو اولاد ہوگی وہ اللہ کی مرضی والے اعمال میں لگا ہوا، یہ پاک نیت کر کے میں نے جو ہے ملاقات کی، تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔
اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے حدیث سمجھیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو ثواب ہے، الحمدللہ کہتا ہے تو ثواب ہے، اللہ اکبر کہتا ہے تو ثواب ہے، وہی اپنے بچے کو ایک لقمہ کھانا کھلاتا ہے وہ بھی ثواب ہے، اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھانا کھلاتا ہے وہ بھی ثواب ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کوئی آدمی اپنے گھر والوں سے مل رہا ہے تو اس میں ثواب کا کیا مسئلہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اپنے گھر والوں سے نہ مل کر کسی غیر غلط جگہ ملتا تو بتاؤ اسے گناہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ جب غیر غلط جگہ ملنے پر گناہ ہوتا تو اپنی جگہ ملنے پر ثواب ہے، وہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ حاضرین، نیتوں کو درست کرنا ہے۔ عبادت کے مفہوم میں آپ 24 گھنٹے عبادت گزار کہلا سکتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہوئے، کھاتے ہوئے، سوتے ہوئے، دوستوں کے ساتھ تفریح کرتے ہوئے، واکنگ کرتے ہوئے بھی آپ کا شمار عبادت گزاروں میں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ دین کے مفاہیم کو، دین کی تعلیمات کو، اور دین کی تعلیمات میں سب سے بڑی چیز ہے اپنی نیتوں کو درست کرنا سیکھ لیجئے۔ نیت کا دار و مدار قلب سے جڑا ہوا ہے۔ انسان کے جسم میں سب سے قیمتی اور سب سے اہم حصہ دل ہے، اور دل ہی سے ارادے ہوتے ہیں، دل ہی بادشاہ ہے۔ دل کو درست کیجئے، باقی اعضاء خود بخود جو ہے اس کے ماتحت ہو کر جو ہے کام میں لگ جائیں گے۔ ظاہری اعتبار سے بھی دل کا بڑا اثر ہے۔ جس آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کا قلب کمزور ہے، اب دیکھیے کہ اس کے باقی اعضاء بھی کمزور رہتے ہیں۔ وہ آدمی احتیاط سے ہر کام کرتا ہے۔ کیوں؟ جسمانی اعتبار سے بھی قلب کا بڑا مقام ہے کہ اگر اس پر کچھ آیا تو سمجھیے کہ پورے باقی اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ روحانی اعتبار سے بھی قلب جو ہے وہ نیت کی جگہ ہے، وہ بادشاہ ہے، اسے درست کیجئے تو آپ کے پورے ظاہری کام کرنے والے اعضاء پر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، اور جب حضرت انسان جس کے لیے سورج، چاند، ستارے، ہوائیں سب اس کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو اتنے قیمتی آدمی سے کچھ کام بھی وابستہ ہے۔ ایک سرکاری نوکری کرنے والا آدمی اگر بڑے پوسٹ پر ہے، سرکار اس کے لیے کار دے رہی ہے، گھر دے رہی ہے، نوکر چاکر دے رہی ہے، اسے میڈیکل کی سروس دے رہی ہے، تو اس کے ذمے بھی کام ہوتا ہے اور بڑا کام ہوتا ہے۔ جب ایک انسان کو تھوڑی خدمت کے بدلے میں اس سے کام لیا جا رہا ہے تو ہم لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو، آسمان کو اور دوسری سیارات کو، خاص طور پر سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہر چیز کو ہماری خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے، اور وہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ مانے نہ مانے وہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ سب سے قیمتی چیز ہوا ہے سانس لینے کے لیے، وہ آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ آپ سو رہے ہیں تب بھی آپ کو جو ہے وہ کام اپنا کر رہی ہے، اندر سانس جا رہی ہے، باہر نکل رہی ہے۔ آپ کھا رہے ہیں تب بھی سانس جا رہی ہے، باہر آ رہی ہے۔ اس نے کبھی اپنا کام نہیں چھوڑا۔ ہوائیں اپنا کام کر رہی ہیں، یہ سب کس کے کہنے سے کر رہی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے سے کر رہی ہے۔ تو آپ کی خدمت میں اتنی ساری چیزوں کو اللہ نے لگایا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کرے، اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا میں ہم نے بہت سی چیزیں بنائی ہیں، ان چیزوں کے استعمال کرنا ہے، انہیں نہیں استعمال کرنا ہے۔ حلال چیزوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، حرام چیزوں کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے۔ اگر آدمی اتنی نعمتوں کے باوجود اتنی بات نہ سنے، بندگی کا مظاہرہ نہ کرے، تو اب بتائیے ایسا آدمی کتنا بڑا جاہل ہے، کتنا بڑا نادان ہے، کتنا بڑا احمق ہے، کتنا بڑا مجرم ہے
ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ کچھ بھی کرے اس سے کوئی بحث نہیں۔ ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہے، کلمے کو پڑھا ہے، فرما برداری کا اقرار کیا ہے، اب جب ہم مان لیے ہیں اس کے بعد عمل نہ کریں تو سب سے بڑے مجرم ہیں۔ ایک آدمی یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہی نہیں ہے، وہ کچھ بھی کرتا پھرے کوئی مسئلہ نہیں۔ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے تو اسے صبح لیکچر سننے کے لیے جانا ہوگا، وہاں کا یونیفارم استعمال کرنا ہوگا، وہاں کے چیزوں پر، وہاں کے قوانین کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا، نہیں کرے گا تو اسے وہاں سے نکال کر پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ہم نے جب کلمے کا اقرار کر لیا ہے، کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں جسے ہم نے بہت بڑا سمجھا ہے، اتنی بڑی نہیں ہے، اتنی مشکل بھی نہیں ہے، اتنی پریشان بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے دین کو، اسلام کو، مذہب اسلام کو بہت مشکل چیز سمجھ رکھا ہے۔ میں بتاؤں گا آنے والی نشستوں میں، اسلام کوئی مشکل اور لا ينحل اور بڑا تکلیف دینے والا مذہب نہیں ہے، بہت آسان، بہت پیارا، بہت نرم مذہب ہے۔ اس پر آپ چلیں گے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔